فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آیت نمبر 10 سے وما اور نہیں جعل بنایا ہو اسے کسے اللہ اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائے بھی ساتھ اس کے قلوبکم دل تمہارے قلوب جمع ہے قلب کی قلوبکم دل تمہارے وما اور نہیں النصر مدد الا مگر من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست ہے بہت زبردست ہے حکیم خوب حکمت والا ہے اذ جب یغشیکم ڈانپ رہی تھی کم تمہیں النعاسا اونگ امنتن امن والی من ہو اس کی طرف سے وینزل اور وہ اتار رہا تھا نزل ینزل تنزیل باب تفعیل سے ہے پورے اہتمام اور پلاننگ کے ساتھ تدریجاً بتدریج کسی بھی چیز کو نازل کرنا اتارنا من السماء آسمان سے ماءً پانی بلکہ پانی جو آسمان سے ایسے اترتا ہے بارش کی شکل میں تو وہ آہستہ آہستہ بارش جو ہے وہ پانی نیچے زمین تک پہنچاتی ہے یطہرکم تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں بھی ساتھ اس کے کس کے اس پانی کے ویذہب اور وہ لے جائے عنکم تم سے رجز نجاست الشیطانی شیطان کی ولیربطا اور تاکہ وہ مضبوط کر دے علی قلوبکم تمہارے دلوں کو ویثبت اور وہ جما دے بھی ساتھ اس کے الاقدام قدموں کو اس جب یوحی وحی کر رہا تھا ربو کا رب آپ کا الی الملائکتی فرشتوں کی طرف انی بے شک میں مع ساتھ ہوں کم تمہارے فثبتو پس ثابت رکھو الذین انہیں جو آمنوا ایمان لائے سألقی سا ان قریب القی میں ڈال دوں گا اب القی جو ہے مضارع ہے واحد متکلم اور یہاں پہ سین کی وجہ سے اس کا میننگ فیوچر کے لیے حاضر ہو گیا فی قلوبی دلوں میں الذین ان کے جنہوں نے کفروا کفر کیا الرعب روب کو فضربو پس مارو فوق اوپر الاعناقی گردنوں کے وضربو اور مارو منہم ان کے کل بنان ہر جوڑ پر ذالک یہ بھی انہم بوجہ اس کے جو انہوں نے شاقو مخالفت کی شاق یشاقو مشاقتن مباب مفاعلہ کے وزن پر ہے شقن سے ہے شاقن فاعل تو یہ با مفاعلہ سے ہے مخالفت کی یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک دوسرے کے جو میننگز ہیں وہ پائے جاتے ہیں یعنی ایک طرف ایک ہو اور دوسری طرف دوسرا اس کے مقابلے میں ہو ایسی مخالفت مقابلے میں آنے والی مخالفت شاق شکن سے ہے شاق یعنی اس کی شین قاف قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اللہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ومن اور جو کوئی یشاققی مخالفت کرے گا یشاقی مخالفت کرے گا اللہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فإن تو بے شک اللہ اللہ شدید السخط ہے العقاب سزا والا ذالکم یہ ہے فذوقوہ پس ذوقوہ چکھو اسے وَأَنَّا اور بے شک للکافرین کافروں کے لیے عذاب ہے الناری آگ کا یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اذا جب لقیتم ملاقات کرو تم الذین ان سے جنہوں نے کفروا کفر کیا زحفاً میدان جنگ میں فلا پس نہ تولوہم تم پھیرو ان سے الادبار پشتوں کو ومن اور جو کوئی یولیہم پھیرے گا ان سے یوم اذن اس دن دبورہ پشت اپنی اللہ سوائے متخرفن اپنی چال بدلنے کے لیے
لقتال جنگ کے لیے، او یا متخیزن پناہ لینے والے کے، الی فئتین طرف ایک گروہ کے، فقط تو تحقیق با اب پلٹا، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ومأوا اور ٹھکانہ ہے ہو اس کا، جہنم جہنم، وبئس اور کتنا برا ہے، المصیر ٹھکانہ، فلم تو نہیں، تقتلوہم تقتلو تم نے قتل کیا ہم انہیں، فلم تو نہیں، تقتلو تم نے قتل کیا ہم انہیں، ولیکن اللہ لیکن اللہ نے قتلہم قتل کیا انہیں، وما اور نہیں، رمیتا پھینکا آپ نے، جب رمیتا پھینکا تھا آپ نے، ولیکن اور لیکن اللہ نے رما پھینکا تھا، وَلِيُبْلِيَ تاکہ وہ آزمائے، المؤمنین مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاء آزمائش، حسنا اچھی سے، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، ذالکم یہ ہے، وَأَنَّ اور بے شک اللہ موہن کمزور کرنے والا ہے، قید الکافرین کافروں کی چال کو، ان اگر تستفتحو تم فیصلہ چاہتے ہو، فقط تو تحقیق جاء آیا، آ گیا کم تمہارے پاس، الفتح فیصلہ، وَإِنْ اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فہوا تو وہ، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِنْ تعودوا اور اگر تم لوٹو گے، نعود ہم بھی لوٹیں گے، واللہ اور ہرگز نہ تغنیہ کام آئے گا، عنکم تمہیں، فئتکم گروہ تمہارا، شیئن کچھ بھی، ولو اور اگرچہ کثرت وہ بکثرت ہو، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، مع المؤمنین ساتھ ایمان لانے والوں کے ہے۔ کل کلاس میں جب آپ کو لفظی ترجمہ پڑھایا جائے گا تو کیونکہ ترجمہ تو سامنے ہی ہے، آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے، آپ کے مصحف پہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں آپ کی گرامر ساتھ پوچھی جانی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ پیچھے سے کچھ اس کے اصول جو ہے آپ کے ذہن میں ہوں، کہ حرف جارہ ہے کچھ، اور اس کے بعد حرف مشبہ بالفعل، پھر اسی طرح فعل فاعل مفعول، اور جو فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، اس کے ٹاپکس، افعال مزید فی جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے، تو اس طرح سے آپ سے کلاس کے دوران ورڈ انالیسس میں ہی آپ سے انشاءاللہ اس چیز کا پوچھا جائے گا، اور آپ نے اس کو بتانا ہے کلاس کے اندر، اور یہ سارا آپ کا جو ہے نا نوٹ کیا جائے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا مگر خوشخبری، کس چیز کی خوشخبری؟ یعنی جو مدد کی اس کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بنا کر بھیجا، اور یہ خوشخبری کیوں تھی؟ تاکہ تمہارے دل کا اطمینان ہو جائے، تاکہ تمہارا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، تو دل کا اطمینان جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، دل کا مطمئن ہونا، اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کنفیوز ہیں تو آپ کا دل ہی مطمئن نہیں، تو پھر وہ چیز، وہ مقام، وہ میدان آپ کے لیے، وہ جنگ اور مشکل ہو جاتی ہے۔ جب دل مطمئن ہو جاتا ہے، مثلا دیکھیں نا، اس وقت معاملہ اس طرح سے تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ کوئی تیاری تھی کسی قسم کی بھی، اب اس وقت مسلمان ڈرے ہوئے تھے کہ وہ اتنے بڑے لشکر کا سامنا کیسے کریں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا تو ان کے دل کے اندر جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب وہ مطمئن ہو کر جنگ جو ہے وہ لڑ سکتے تھے۔ تو اس لیے دل کا جو اطمینان، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کہا تھا نا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بتائے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے ان کو مارتا ہے، تو پھر اللہ نے کہا کہ تجھے ایمان
ہمارا یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں دل کے اطمینان کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ تو دل کا اطمینان بعض اوقات ضروری ہوتا ہے۔ تو دل کے اطمینان کے لیے انسان کو کچھ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں محسوس کرنی پڑتی ہیں۔ تو جب بھی چیزیں دیکھ لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے، تو پورا اعتماد ہو کر وہ کام کرتا ہے۔ اب اس آیت میں ان الفاظ سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی یہ بھی ہوئی کہ فرشتوں نے خود لڑنے میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے بھیجا تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ فرشتوں نے مدد نہیں کی تھی، فرشتے بس آ کے کھڑے ہوئے تھے میدان کے اندر کافروں پہ رعب جمانے کے لیے، لیکن انہوں نے مارا نہیں تھا کسی کو۔ تو یہ بات نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس دوران ایک مسلمان مشرکین میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اس نے کوڑا مارنے کی ضرب کی آواز سنی، تو ایک سوار کی بھی آواز سنی جو کہہ رہا تھا آگے بڑھو۔ تو اس نے اس مشرک کو دیکھا کہ وہ گر گیا نیچے، اور پھر اس کے ناک پر نشان تھا، اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا جس طرح کوڑا مارنے سے ہوتا ہے، اور اس کی ساری جگہ سبز ہو گئی تھی۔ تو وہ انصاری آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے بات بیان کی کہ میں ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو میں نے بس آواز سنی ہے کسی کی کہ جو اس کو آگے مار رہا ہے یا آگے بڑھنے کی طرف کہہ رہا ہے۔ تو جب میں نے آواز سنی تو آواز سنتے ہی میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ شخص، میں نے دیکھا کہ وہ نیچے گر گیا اور وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی مدد میں سے تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں نے پراپر تعداد کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی ہیلپ بھی کی تھی، ان کی مدد بھی کی تھی۔ تو بدر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جنگوں میں فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور کچھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد بھی کچھ لوگوں نے جب جنگ کی لوگوں کافروں کے ساتھ اور غیر مسلم کے ساتھ، تو ان کے معاملات میں بھی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ جیسے کشمیر میں کچھ ایسے حملے ہوئے کہ لوگ آپس میں جب لڑتے تھے تو ان کی تعداد کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کم تعداد ہونے کے باوجود بھی ان کی پوری ہیلپ کی۔ جیسے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انڈیا میں ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا عید الاضحیٰ کے دن گائیں ذبح کرنے پر۔ تو مسلمان تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے مقابلہ کیا، اور کافر جو تھے وہ کثیر تعداد میں تھے، قتل ہوئے اور بھاگ بھی گئے۔ تو جب مقدمہ چلا ہائی کورٹ میں گیا تو جنگ میں شریک مسلمان اور کافر پیش ہوئے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ شناخت کریں کہ کن نے آپ کو مارا ہے اور کہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ پر حملہ کیا۔ تو جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم پر تو حملہ کرنے والے وہ لوگ تھے جو سفید لباس میں ملبوس گھوڑوں پر سوار تھے، حالانکہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی ایسی حالت میں نہ تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ تو ایک بہت خوبصورت شعر بھی ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ یعنی بدر والے لوگوں کی صفت انسان کے اندر ہو، اتنا حوصلہ، اتنی ہمت، ڈیسیژن میکنگ، ڈفرینس مینجمنٹ، اختلاف کے باوجود بھی آگے بڑھنا اور اللہ کے نبی کی بات کو ماننا، اپنا ایمان سمجھنا، ناگوار چیز کو بھی قبول کر لینا۔ تو یہ جب بدر کے لوگوں کی طرح کی صفتیں ہمارے اندر ہو جائیں گی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل کریں گے ہماری مدد کے لیے۔ کتار اندر کتار اب بھی، یعنی جو ہم نے کل پڑھا تھا نا، پے در پے مردفین، پے در پے آ رہے تھے۔ تو اللہ آج بھی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے ساتھ اخلاص اس کا ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پراپر ہیلپ کی جاتی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ جو تمہیں فتح حاصل ہوئی یا فرشتوں کی وجہ سے مدد ملی، یہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا۔
حقیقت میں یہ مدد کس کی تھی؟ اللہ کی. اللہ کی طرف سے ایسا ہوا تھا. وہ چاہتا تھا کہ تم جو ہے فتح حاصل کرو. اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی تو مسلمانوں کو فتح دے سکتا تھا. لیکن کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جہاد کروا کر ایفرٹس اور ان کے ہاتھوں سے اسلحہ چلوا کر اللہ تعالیٰ دین کی مدد کرنا چاہتے تھے. انسان کے ایمان کو چیک کیا جا رہا تھا، اور یہ بھی کہ کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل کروایا گیا تاکہ ان کے دلوں کے اندر روب بیٹھ جائے. پہلی امتوں میں جو پہلی امتیں آئی تھیں اس میں جب کوئی مسلمانوں کو تنگ کرتا تو اس وقت پھر ان پر عذاب آتا، اور ساری کی ساری قوم جو ہے وہ عذاب کی وجہ سے کیا ہوتا؟ تباہ اور برباد ہو جاتی. جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، پھر اس کے بعد جو مزید قومیں آئیں، کسی پہ چینک کا آیا، کسی پہ زلزلے کا آیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پر جو ہے کسی کی شکلیں جب تبدیل کر دی گئی. اور پھر آخرکار جب موسیٰ علیہ السلام تورات ان پر نازل ہوئی تو اس وقت پھر جہاد شروع ہوا. اس کے بعد سے ابھی تک یہی طریقہ جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو عذاب دینا چاہتے ہیں. اللہ نے پہلی قوموں میں جہاد کو فرض نہیں کیا تھا اور اللہ خود ہی نمٹ لیتے تھے، لیکن اب جو آئندہ آنے تک کی دنیا ہے اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے جہاد ان پہ فرض کر دیا ہے. جیسا کہ سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی جو ہے 6 فائدے بیان کیے ہیں جو ہمیں سورۃ توبہ کی تفسیر میں ہم سیکھنے کو ملتے ہیں. اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد اس لیے کیا کہ تم ان کے ساتھ لڑو، ان کو تکلیف پہنچاؤ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور ان کو عذاب دو. تو یہ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار کو مسلمانوں کے ہاتھ رسوا کروا کے ذلیل کر کے ان کا رعب کم کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی مسلمانوں کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ عذاب نہیں آئیں گے، امت مسلمہ پر بھی کچھ عذاب آئیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ کی امت میں شراب، زنا، ریشم، باجوں گاجوں کو حلال کرنے والے یعنی میوزک کو حلال سمجھنے والوں پر کون سا عذاب آئے گا؟ وہ زمین میں دنس جائیں گے، بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے، ان پر عذاب آئے گا. لیکن وہ عبرت کے لیے ہوگا، اجتماعی عذاب نہیں ہوگا، انفرادی کہیں کہیں پر یہ عذاب ہوگا. اس لیے کفار کو کفر سے روکنے کے لیے ہم پہ جہاد فرض ہے اور ہم اس کے لیے جہاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، اور اللہ کی مدد بھی نازل ہوتی ہے جب انسان کسی خاص مشن کے لیے نکل پڑتا ہے. تو بیسک چیز ہمیں کیا سکھائی جا رہی ہے؟ کوشش، جہد، جدوجہد کرنا، جہاد کرنا، ایفرٹس کرنا. کسی بھی معاملے کے اندر کوشش کرنے سے ہی انسان جو ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے. انسان سوچے اور کہے کہ میں نے ایفرٹ نہیں کرنی اور مجھے وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو مجھے چاہیے، تو پھر اس طرح سے ہم چیزوں کو اس طرح حاصل نہیں کر سکتے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور حکمت والا ہے. اب اللہ تعالیٰ مزید جو انعامات مسلمانوں پہ کیے کس کس طرح سے ان کا ذکر کرنے لگے ہیں. اذ یغشیکم النعاس، بے شک جب وہ ڈانپ رہی تھی تمہیں اونگ. نیند ہوتا ہے دل کی غفلت کو کہتے ہیں، دل کا ریلیکس کرنا، اور اونگ سے انسان کا دماغ اور انسان کی آنکھیں ریلیکس کرتی ہیں اور انسان کا دل غافل نہیں ہوتا. تو پھر یہ بھی ہے جیسے ہم قیلولہ کرتے ہیں نا، تو قیلولہ میں نعاس آ جاتا ہے، اور رات کی نیند کو نیند بھی کہتے ہیں، یعنی اونگ. اس میں ہم اتنے زیادہ گہری نیند نہیں سو رہے ہوتے. تو جنگ سے پہلے مسلمانوں کو پرسکون کیا گیا. اس طرح سے کیا گیا پرسکون کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے علاوہ جو دوسری مدد تھی اونگ تھی. یہ اونگ 2 طرح سے آئی. ایک تو یہ کہ جس رات کی صبح لڑائی ہونے والی تھی صحابہ کرام خوب سوئے، حالانکہ دشمنوں کی فکر لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پر نیند بھیج دی تاکہ وہ صبح
فریش ہو کر اٹھیں اور دشمن کا مقابلہ کر سکیں. یہ پہلی طرح کی اونگ تھی، یہ اس کو نیند بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ اتنی ان کو خوبصورت انداز میں بے خوف کر دیا. آپ دیکھیں سامنے اگر دشمن ہو تو نیند بھی اٹھ جاتی ہے، آپ کو بہت زیادہ نیند آئی ہوتی ہے، تو جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ باہر کسی گھر میں چور آ گئے ہیں تو آپ کی آنکھیں ہی کھل جاتی ہیں اور آپ پھر جاگتی رہتی ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی. اب دیکھیے مسلمانوں کے سامنے کفار تھے اور اس وقت ان کا سونا ان کے لیے مطلب وہ سو نہیں سکتے تھے، خوف تھا نا، تھوڑے ہیں اور وہ اتنی تعداد میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے کر کیا کیا، ان پر ایک امن کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو پھر جب دوبارہ اٹھتا ہے تو اس کی ساری جو فیلنگز ہیں تھوڑی نئے انداز میں سامنے آتی ہیں، ان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، انسان پھر فریش بھی ہوتا ہے. تو پھر دوسرا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن مقداد کے سوا کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر شخص سو رہا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں حتیٰ کہ صبح ہو گئی. اس نیند کے ساتھ جو ہے مسلمان فریش ہوئے اور پھر انہوں نے اچھے طریقے سے لڑائی کی. دوسرا یہ کہ لڑائی سے پہلے میدان میں آنے پر تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑائی کے دوران میں اونگ طاری ہونے کا واقعہ جنگ احد میں بھی پیش آیا. اس صورت آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے 154 کے اندر ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو ایک اونگ تھی جس میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی. تو یہاں پہ بھی اس آیت کے اندر بھی از یغشیکم النعاس کے معاملے میں بدر کا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں سے دشمن کا خوف ختم ہو گیا اور امن اور اطمینان کی کیفیت ان پر پیدا ہو گئی. تو سبھی شرکاء جب ایک وقت پر ان پر اونگ طاری ہو جاتی ہے جس سے وہ بصبح ہو کر سو بھی نہ جائیں، لیکن دشمن کی حرکت پر بھی ان کا مائنڈ جو ہے، ان کا جو دل ہے وہ دشمن کی حرکتوں پر رہے، لیکن آنکھوں میں ان کو جو ہے اونگ آ رہی ہو، جیسے نیند آنے سے پہلے اکثر آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت بھی ہو رہی ہوں، ہمیں بھی اکثر اس وقت نیند آ رہی ہوتی ہے نا، اونگ آ رہی ہوتی ہے. تو اس اونگ کی برکت کا کیا فائدہ ہوا کہ ہر قسم کے خطرے سے بے خوف ہو کر امن عطا کیا، ایک معجزہ ہے. تو اونگ انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے، نیند انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے اور پھر بے خوف ہو جاتا ہے انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں پہ کس طرح کس حال میں بیٹھا ہے. اس کے بڑے سے بڑا مشن بھی جو ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے نیند کے سامنے. اسی لیے تو ہمارے لیے یہ جہاد کرنا بہت مشکل ہے، اور ہمارا جہاد بدر کا جہاد ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی نیند کے ساتھ جہاد کریں. خیر اس وقت یہ لوگوں کا یہ ایک معجزہ تھا، عظیم معجزہ تھا کہ لڑائی کے دوران نیند آنا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. اس لیے اس بات سے ہم اگر چیزوں کو اندازہ لگائیں نا، تو جب ہم کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت بھی اگر ہم میں نیند طاری ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ ہمارا بحث جو ہم کرتے ہیں وہ اس پہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آپ کو وہ ساری باتیں جو کسی بندے نے آپ سے کہی ہوتی ہیں وہ ساری کسی حد تک اس کا اثر تھوڑا کم ہو جاتا ہے جب انسان سو کے اٹھتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی کسی کے برے رویے کا فیصلہ کرنا ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیکھیں اور پھر تھوڑا سا پہلے بے خوف ہوں، اس کمفرٹ زون سے نکل کر پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فیصلہ کس انداز میں کرنا ہے. اللہ نے ایک تو نیند کے ذریعے اور دوسرا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ان پر پانی بھی اتارا. اسی رات کا واقعہ ہے کہ اسی رات بارش بھی ہوئی. بارش ہونے سے کیا ہوا کہ ریت جو ہے وہ جم گئی اور مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو گئے، کیونکہ پہلے پھسلن تھی تو اب ان کا جو ہے ریت جو ہے، آپ کو پتہ جب ریت پر پانی ڈالا جاتا ہے ریت جم جاتی ہے، اور جب ریت کے اوپر پانی نہیں ہوتا، ریت کے اوپر ہم اپنا پاؤں نہیں رکھ پاتے، اندر دنس جاتا ہے.
تو اس سے نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ دوسرا یہ تھا کہ جو کفار تھے ان کے لیے یہ بارش عذاب تھی، کیونکہ وہ نیچے کے علاقے میں تھے، تو سارا کیچڑ جہاں وہاں پہ جمع ہو گیا، اکٹھا ہو گیا، پانی جب گیا تو اس لیے ان کے لیے پھر مشکل یہ ہو گئی۔ لیکن مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا اس وقت، کیونکہ پہلے جو جنگ میں تھے وہ کفار آئے تھے تو انہوں نے آگے پانی پر پورا کنٹرول کر لیا تھا، مسلمانوں کے پاس پانی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کر کے ایک تو مسلمانوں کی انوائرمنٹ کو ٹھیک کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی طہارت اور دوسرے پانی کی کمی بھی پوری ہو گئی، اور پھر اسی طرح یہ ہوا کہ ان کی مایوسی کی کیفیت، یعنی مسلمانوں کے دل میں جو شیطان کی گندگی تھی، جو وسوسے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے دھو دے۔ پانی کے اندر اتنی پاورز ہوتے ہیں کہ انسان کی فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں۔ جب آپ پریشان ہوں یا اکثر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو یا آپ مایوس ہو رہے ہوں، تو یہ ایک ایکسپیرینس کر کے چیک کیجیے گا کہ آپ اپنے سر میں، اپنے جسم پہ پانی جب ڈالتے ہیں تو پانی کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ان تمام چیزوں کو، پاور اتنی ہوتی ہے کہ وہ اسے کنٹرول کر لیتا ہے، اور آپ ایک فریش مائنڈ کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ ماءً پانی، پھر اللہ کے پانی نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ پاک کر دے اسے تمہیں اور تم سے نجاست جو شیطان کے وسوسے دل میں اٹھ رہے ہیں ان کو تم سے دور کر دیں۔ تو ایک ہے ظاہری پاکیزگی، ایک باطنی۔ یطہر بکم ظاہری پاکیزگی یعنی جسمانی پاکیزگی، اور عنکم رجز الشیطان، اور شیطان کی نجاست اندرونی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس سے کیا فائدہ ہو؟ تاکہ تمہارے قدم مضبوط ہوں۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم اللہ تعالیٰ جما دے، تمہارے دلوں میں مضبوطی آ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا آئے؟ دلوں میں مضبوطی آئے اور قدم جم جائیں۔ تو قدم جمانے کے لیے دل کا اطمینان، شروع بھی ہم نے ٹاپک دل کے اطمینان سے کیا، دل کا اطمینان بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی بھی کام میں ہم نے اسٹیپ لینا ہو، قدم اٹھانا ہو، تو یہ چیک کرنا چاہیے کہ دل مطمئن ہونا چاہیے۔ استخارہ جب ہم کرتے ہیں نا، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو استخارہ کرتے ہیں، وہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم پچھتائیں نہ، گلٹ میں نہیں رہیں، بلکہ اطمینان رکھیں۔ اور ویسے بھی استخارہ کرنے کے بعد انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دلی طور پر اس پر پورا اطمینان ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ بہترین کرے گا۔ جب دل مضبوط ہوتے ہیں تو قدم خود بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے دل پریشان اور دل کے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ کے لیے کسی بھی معاملے میں سٹیپ لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اذ یوحی ربک، جب وحی کر رہا تھا آپ کا رب فرشتوں کی طرف، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، کہ اللہ نے فرشتوں کو وحی کی اور فرشتوں کو آسمان سے بھیجا، اور ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتے رہے کہ تم ایمان والوں کا ساتھ دو تاکہ ان کے دل مضبوط رہیں، وہ ثابت قدم رہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان قریب ان کے دلوں کے اندر جو کافر ہیں رعب ڈال دوں گا۔ کیسے؟ تضاد کے ذریعے کافروں پر رعب آ گیا، اور رعب آنے سے کیا ہوا کہ ان کے اندر مسلمانوں کی عزت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ نے کافروں کے دلوں پر رعب ڈالا تھا۔ رعب کہتے ہیں دل میں خوف کا پیدا ہونا، کسی کی بڑائی دیکھ کر خوف پیدا ہونا۔ تو تعداد میں اگرچہ مسلمان تھوڑے تھے لیکن کفار کو تو زیادہ نظر آ رہے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دوں گا، بس تم ان کے جوڑ پہ مارو، ان کی گردنوں پہ مارو، ان کو جگہ جگہ سے ان کو تکلیف پہنچاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو گردنوں پہ مارو، ان کے ناپاک جسموں سے زمین پاک ہوتی، اور ہاتھ اور پاؤں کے ہر پور پر ضرب لگاؤ تاکہ وہ ہاتھوں سے لڑ نہ سکیں اور پاؤں سے بھاگ نہ سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ سزا ان کو کیوں دی جا رہی تھی؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ، یہ سزا اس لیے دی جا رہی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے بے شک وہ سخت عذاب والا ہے، اس پر بہت سخت عذاب آتا ہے۔ تو وہی میں ہم اپنے اعمال کو چیک کرنا چاہیے کہ ہاں اگر ہماری زندگی میں بڑی مشکلات آ جاتی ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تو نہیں، ان کی
ایسے سمت پہ تو نہیں جا رہے کہ جو ان کے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اگینسٹ ہے. ذالک فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، بس تم اس کو چکھو اور پھر بے شک عذاب کافروں کے لیے آگ کا ہے. کوئی بھی کنسیشن نہیں دی جائے گی اس دن. جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، ان کی بات کو نہیں سمجھے گا، کوشش بھی نہیں کرے گا سمجھنے کی، تو پھر اس کے لیے عذاب ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر عمل کرنے کی، اور ان کی زندگی جس طرح سے گزری اور انہوں نے جیسے اعمال کیے، اللہ ہمیں ویسے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا کرے. اب مسلمانوں کو ایک اور نصیحت کی جا رہی ہے. اے ایمان والو، جب تمہاری کفار میں یعنی میدان جنگ میں ملاقات ہو ان سے، تو پیٹھ پھیر کے نہ جانا، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے ایک بندہ دین کے راستے پہ نکلتا ہے اور درمیان میں آ کر اس سے کچھ ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، مطلب اس سے لگتا ہے کہ شاید وہ ہار جائے گا اور وہ دوبارہ کیا کرتا ہے، میدان چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا، ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ کوئی کام کر رہے ہیں، پورے ایمان کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور درمیان میں دنیا کے خوف کی وجہ سے، دنیا کے ڈر کی وجہ سے درمیان میں چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں. ہاں، لیکن اس کام کے لیے یہ والا عذاب تو نہیں ہوگا، لیکن ریلیٹ کرنا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کے راستے میں نکلے اور پھر پشت پھیر کے واپس لوٹ پڑے. ہاں، پشت پھیرنا دو صورت میں جائز ہے. ایک یہ ہے دشمن چال بدلنے کے لیے. چال کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کو کسی اور طرح سے جسے چکما دے کر حملہ کیا جاتا ہے نا، ویسے اس وقت اس کے سامنے سے ہٹ گئے اور پیچھے سے آ کے اس پر بھی حملہ کیا. چال بدلنے کے لیے اپنی آپ میدان چھوڑ کر جا سکتے ہیں، یا پھر اپنے گروہ کے پاس جانے کے لیے. جب اپنے گروہ کے پاس جائیں تو تب بھی آپ جو ہے میدان جنگ سے جا سکتے. او متخشصا الی فئۃ، یا اپنے گروہ کے پاس جانے کے لیے جانا ہو تو چال بدلی جا سکتی ہے، جو وہاں سے نکلا جا سکتا ہے میدان جنگ سے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دشمن جب مقابلے کے لیے میدان میں سامنے آ کر کھڑا ہو تو بھاگنا نہیں ہے. یہ صرف حکم بدر کے لیے نہیں تھا، یہ حکم سب مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. ان میں سے ایک ہے دشمن سے مڈبیر کے وقت پیٹھ پھیرنا، دشمن سے مقابلہ کرنے کے وقت پیٹھ پھیر کے چلے جانا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. صحیح بخاری میں ہے یہ دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی منظر پہ اترتے تو میں کثرت آپ کو یہ پڑھتے ہوئے سنتا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وضلع الدین وغلبۃ الرجال. تو یہ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اس طرح کی سستی کاہلی اور باقی معاملات کے اندر کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو جب ہم بھی زندگی میں مشکلات میں آتے ہیں، پرابلمز آ جاتی ہیں لائف کے اندر، ہمیں لگتا ہے ہم میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہاں پہ سستی کاہلی ہم پر آ جائے گی، دین ہمارے لیے مشکل اور دنیا ہمارے لیے آسان بن جائے گی. تو یہ دعائیں اس طرح سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پہ پڑھی، ہمیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے یہ کام کر لینے چاہیے، زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو 2 وجوہات بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ دشمن کو گھیرنے کے لیے یا ان کو دھوکہ دینے کے لیے ایک طرف سے دوسری طرف پلٹنا یا پیچھے ہٹنا، یا مسلمانوں کی بڑی جماعت کی طرف پناہ کے لیے اور دوبارہ حملے کے لیے لوٹ آنا گناہ نہیں ہے. کہ آپ ایک دفعہ واپس گئے ہیں اپنی جماعت کے پاس جا کے بیٹھے، پھر اچانک سے آپ کے اندر پھر جوش آتا ہے اور پھر آپ کا دل کرتا ہے حملہ کرنے کا، تو پھر آپ جا کے دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں. میدان جنگ سے بھاگنے کی صرف 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ چال بدلنے کے لیے، دوسرا یہ کہ اپنی جماعت کے پاس جانے کے لیے. جیسے آپ دیکھیں نا میچ ہوتا ہے نا، تو ٹیم کے تھوڑی سی بریک دی جاتی ہے، وہ ٹیم اپنی ٹیم کے پاس جاتی ہے، جا کے کھانا پینا اور اس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں. اسی طرح
یہ ہے کہ یہاں پہ بھی یہاں تو یہ ہوگا کہ چال بدلنی ہو تب میدان سے اٹھو، یا دوسرا یہ ہے کہ میدان میں اپنی جماعت کے ساتھ جا کے بیٹھنا، مشورہ کرنا، ان کے پاس جانے کے لیے جاؤ، اور پھر واپس اگر تم آ جاتے ہو جنگ کے لیے یہ تمہارے پر گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ تو جو لوگ دشمن سے ڈر کر میدان جنگ کو بھاگ کر آتے ہیں، یعنی بار بار کیا کرتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں پھر بھاگ آتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں پھر بھاگ آتے ہیں، تو ایک دفعہ ہی جائیں اور لڑیں، یا شہید ہو جائیں یا مجاہد بن کر آئیں، دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں۔ اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں، یا کوشش کرتے کرتے اللہ کی راہ میں وقف ہو جائیں اور شہید کا رتبہ حاصل کر لیں، یا پھر اتنا لڑیں کہ غازی بن جائیں، مجاہد بن جائیں۔ تو زندگی کے معاملات میں بھی ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ایک دفعہ ڈیسیژن لیا آپ اس پہ اتنا ڈٹ جائیں کہ آپ کو بار بار پیچھے مڑ کر جتنی بھی چیزیں آپ کو اٹریکٹ کریں گی، اٹریکٹ تو کرتی ہے دنیا، لیکن جب آپ میدان جنگ میں اچانک سے آپ کو یاد ہے میرا یہ کام رہ گیا، میرا وہ رہ گیا، آپ اس کام کو کرنے واپس آتے ہیں، دوبارہ سے سارا سسٹم جو ہے ایمان سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو یا پھر آپ کو خوف ہوتا ہے کہ آپ کی جان نہ چلی جائے میدان جنگ میں یا جہاد کرتے ہوئے، تو اس صورت میں بھی آپ ایک جنگ کے بعد واپس گھر میں آ جاتے ہیں، یعنی میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو دشمن کے خوف کی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا نا کہ دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کروں گا، اتنی بڑی گواہی اور اتنی بڑی تسلی والا جملہ دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر تم پیٹھ پھیر کے اب واپس آئے تو پھر کیا ہے، فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، کتنا برا ہے ٹھکانہ جو جہنم کا ہے۔ فَلِمَ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ مخاطب ہیں، اور اس کے بارے میں صاحب اشاف جو منکشف کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو حرف ہے فا یعنی پس، یہ ایک شرط کا جواب ہے کہ اگر تم فخر کرو کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ کر رہے تھے، ہماری کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تم نے ان کو قتل کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور تم نے نہیں پھینکی تھی ان کے اوپر جو کنکریاں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، یہ سب کچھ اللہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو مٹھی آپ نے پھینکی تھی حقیقت میں آپ نے ہی پھینکے تھے، کیونکہ اگر آپ نے پھینکی ہوتی تو وہ اتنی ہی دور جا سکتی تھی جتنی ایک آدمی کی دور جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑھایا کہ ٹھیک نشانے پر جا کے پہنچتی، ہر مشرک کی آنکھ میں پہنچتی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہو سکتا ہے کہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا کہ آپ کا ہر نشانہ ٹھیک لگے اور اتنی دور تک جائے۔ یہ اشارہ جو ہے اس واقعے کی طرف جو حافظ ابن کثیر نے علی بن طلحہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سند سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا رب اگر یہ جماعت ہلاک ہوگی تو دنیا میں تیری عبادت کبھی نہیں کی جائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مٹی کی ایک مٹھی ہے اسے لیں اور ان کے چہرے پر پھینکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور ان کے چہرے کی طرف پھینکی، تو جو بھی مشرک تھا اس کی آنکھوں میں، نتھوں میں اور منہ میں، جو نتنے ہیں اس میں، منہ میں اس مٹی کا کچھ حصہ جا پہنچا، وہ پیٹھ دے کر بھاگ گئے۔ تو گویا مٹی پھینکی، لیکن اس کو نشانے تک مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، لیکن اس کو نشانے تک کس نے پہنچایا؟ اس کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا تھا۔ اور اب اس بات سے کچھ لوگوں نے کچھ غلط طریقے کے ساتھ اس کی تفسیر بھی کرنا شروع کی ہے۔ بعض لوگوں نے مار میتا سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پروردگار عالم تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دیا، لیکن اس صورت میں پھر یہ لازم آئے گا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ سے بدری مسلمان بھی خود اللہ تعالیٰ ہی تھے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفار کے قتل کرنے کو اپنا کام قرار دیا،
مگر یہ انتہائی کفریہ بات ہے کہ جس سے دین اسلام کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کچھ بدر ہی میں شہید ہوئے، کچھ بعد میں فوت یا شہید ہوئے، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کے اثر سے وفات پائی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ اور حی و قیوم ہے، پھر اللہ کی ہستی میں تو ایک ہی ہے نا، قل واللہ احد، جو اللہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بدری جو لوگ تھے، بدر کے اللہ کے رسول بھی اور باقی بھی تمام کے تمام، وہ کیا تھے؟ وہ انسان تھے۔ اب اللہ نے کہا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ تم نے نہیں قتل کیا تھا، ہم نے قتل کیا تھا۔ اب یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، تقتلو، تم نے نہیں قتل کیا تھا، تو اس میں مراد اللہ کے نبی بھی ہیں اور سب کے سب کیا ہیں؟ صحابہ بھی ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ یہ جو ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، دونوں کا تو ایک ہی ہوگا نا کہ لیکن اللہ نے قتل کیا، لیکن اللہ نے پھینکا، تو اس سے پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بدر کے لوگ تھے وہ سارے خود ہی اللہ تھے، نعوذ باللہ، اور اللہ کے نبی بھی خود ہی اللہ تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا وحدت الوجود کے جو قائل ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو اللہ سمجھتے ہیں، ہر چیز میں اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس نے بنائی، لیکن ہر چیز کی اس طرح عقیدت کرنا کہ وہ اللہ ہے، تو پھر تو انسان جو ہے انسان کے ذہن میں تو پھر اسلام اور کفر اور جنت دوزخ سب کے وجود کا انکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب آپ ان پر مٹی پھینک رہے تھے تو وہ آپ کی کوشش سے ان کی آنکھوں میں نہیں گئی تھی، اللہ کی کوشش سے ان کی آنکھوں میں گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے کتنی محبت تھی، تو یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ وہ پیغمبر میں ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ سے محبت جو ہے وہ اس طرح سے تو نہیں کی جاتی، اللہ کو اپنے نبی کی محبوب آخری نبی کی محبت تھی اور ان کو دوست بھی کہا۔ اچھا یہ سارا کام کیوں کیا گیا، یعنی یہ سب چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ جنگ آئی اور پھر آزمائش پہ آزمائش، آزمائش پہ آزمائش، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزمائے، اچھی آزمائش سے۔ آزمائشیں بھی بری بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ ہمیں اچھی آزمائش سے گزارے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ بلا جو ہے یہ باب افعال سے ہے، آزمانا سختی اور مصیبت کے ساتھ، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، یعنی نعمت عطا فرما کر سختی اور مصیبت کے ساتھ کسی چیز کو آزمانا، پھر محنت نعمت عطا کر کے کسی سختی اور مصیبت کے ساتھ آزمانا، اس کو کہتے ہیں آزمائش، یہ ہوتی ہے مصیبت۔ تو بلا ان کا معنی مصیبت بھی ہے اور انعام بھی ہے، یعنی آزمائش جو ہے وہ مصیبت بھی ہوتی ہے اور انعام بھی ہوتا ہے۔ یہاں مراد انعام یا احسان اور عطا کے ساتھ آزمانا ہے، یعنی مسلمان جو ہیں مسلمانوں کا سامان لشکر کافروں کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تاکہ وہ اپنی اس نعمت کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہے ذالکم، یہ ہے وان اللہ، اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے چال کافروں کی، یعنی یہ بات تو ہے ہی کہ جس کا ذکر گزرا، فرشتوں کے ساتھ مدد، بارش برسانا، اونگ ڈالنا، مشرکین کی آنکھوں میں ہاک ڈالنا، ان کے 70 آدمیوں کا قتل، یعنی جو جنگ بدر میں 70 آدمیوں کا قتل ہوا تھا، 70 قید ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو فتح عظیم عطا ہوئی تھی۔ تو اس کے ساتھ مزید سنو کہ آئندہ بھی کفار کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح کمزور کر دے گا، یہ اپنی کسی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یا انہوں نے جو یہ منصوبہ بنایا کہ اپنے تجارتی قافلے کو بچا لیں گے اور مسلمانوں کا زور بھی توڑ دیں گے، تو ان کا منصوبہ خاک میں ملا دیا جائے گا، وہ خود مارے گئے اور تمہارے ہاتھوں قیدی بنے اور تمہارے جانی اور مالی نقصان اٹھا کر ناکام ہوئے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو ان کی نظروں میں ہمیشہ اٹھایا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تحقیق آ گیا تمہارے پاس فیصلہ۔ اب یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ فتح کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، جیسا کہ کفار اکثر کہتے تھے نا متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، یہ فیصلہ کب ہوگا
جو تم بار بار کہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور جنت جہنم اور اس طرح کے سارے کانسیپٹس بتاتے ہو، تو یہ کب فیصلہ ہوگا، کب یہ سارا سسٹم ہوگا؟ یہ مشرکین مکہ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. جیسا کہ عبداللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بدر کے دن لوگ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو ابو جہل نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو شخص زیادہ رشتوں کو توڑنے والا ہو اور ہمارے سامنے غیر معروف بات پیش کرنے والا تو اسے آج صبح خلا کر دے. یہ فیصلہ طلب کرنے والا کون تھا؟ ابو جہل تھا. اور پھر کہا کہ اگر تم یہ فیصلہ چاہتے ہو، یہ خطاب جو ہے کفار سے ہے، کیونکہ انہوں نے مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے وقت اور ابو جہل نے بدر سے پہلے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہم میں سے جو حق پہ ہے اسے غالب اور جو باطل پہ ہے اسے رسوا کر دے. تو یہی مطلب ہے یہاں پہ الفتح کا. کیا مطلب ہے کہ کب فیصلہ ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں فقد جاءکم الفتح، یقیناً تمہارے پاس اب فیصلہ آ گیا جس کی تم چاہت کر رہے تھے کہ جو جیتے گا اس کو سچ سمجھا جائے گا. اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب بھی تم باز آگے مسلمانوں کو چھیڑنا چھوڑ دیا، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا چھوڑ دی، تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا. لیکن وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم لوٹو گے، تم آ کر جنگ کرو گے، تو پھر ہم بھی جنگ کریں گے، پھر ہم بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور ہرگز نہیں کام آئے گی تمہیں گروہ تمہارا اگرچہ وہ کتنی بھی کثرت سے کیوں نہ ہو. یعنی تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اگلی بار اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو تم جیت سکو گے، دیکھو ابھی تو 313 نے تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی ہے، اگر تمہارے اور زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ اور فرشتے بھیج دے گا. اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کیا کرو، باز آ جاؤ، اور تمہارے کسی کام تمہارا گروہ نہیں آئے گا. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو مومن بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے کچھ؟ جتنا آپ کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے نا، یقین جانے آپ کی زندگی میں اتنے اچھے معاملات ہوتے ہیں. اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کرنا ہے، یہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. اللہ کی بات پہ سب سے پہلے یقین ہے، اللہ کی کہے گے لفظوں کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ مومنین کے ساتھ ہے، اللہ مومن کو اکیلا نہیں چھوڑتا. تو ہمارا کام ہے ہم بنے تو صحیح مومن، اور مومن جیسا توکل تو ہونا چاہیے اللہ پہ. گھبرانا تو نہیں چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، خود کو تو نہیں ٹٹولتے رہنا چاہیے، خود کو خود ترسی کا شکار تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو کہ وہ مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. انسان دوسروں پہ یقین نہیں کر سکتا، انسان کو اللہ کی ذات پہ یقین ہے. جب ذات پہ یقین ہوتا ہے اللہ کی تو انسان پھر ہر قسم کے مقابلے کی تیار رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو آج کے آیات ہمیں کانفیڈنٹ بنانے میں مدد دے رہی ہیں کہ ہمیں تھوڑا اور اعتماد حاصل کرنا چاہیے اللہ کے معاملے میں. اور جب ہم کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں، میدان میں آ جاتے ہیں، اگر اس کو عام کانٹیکس میں دیکھا جائے، خاص میں تو یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے اور عذاب اس کو ہی ملتا ہے، لیکن اللہ کو پسندیدہ بات نہیں لگتی کوئی انسان آتا ہے درمیان میں آ کے پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس لیے جب بھی دین کا کوئی کام شروع کریں تو اس میں اللہ سے استقامت کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب ہم مستقیم ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے مدد پہلے سے زیادہ ہم پہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ اپنی ذات پر توکل کرنے اور دین کے معاملات میں سنسیئر ہو کر میدان میں اترنے کی اللہ میں توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.